بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمر بالمرید وهو معتکف فیمر کما ہوا ولا يعرج يسأل عنه وقال ابن عیسیٰ قالت ان کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعود المرید وهو معتکف رواہ ابو داود وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی المعتکف هو یعکف الذنوب ویجرا له من الحسنات کامل الحسنات كلها رواہ ابن ماجہ او کما قال۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مریض کے پاس سے اعتکاف کی حالت میں گزرتے تو بغیر ٹھہرے حسب معمول گزر جاتے اور اس کا حال پوچھ لیتے۔ ابن عیسیٰ کا بیان ہے کہ ام المومنین نے فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں مریض کی مزاج پرسی فرما لیا کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معتکف کے بارے میں فرمایا وہ گناہوں سے رکا رہتا ہے، اس کے لیے ایسی نیکیاں لکھی جاتی ہیں جو تمام نیک عمل کرنے والوں کے لیے لکھی جاتی ہیں۔ یہ حدیث ابن ماجہ نے روایت کی ہے۔ آئیے پہلی حدیث کی تخریج کی طرف بڑھتے ہیں۔ ابو داود اپنی سنن میں کتاب الصوم باب المعتکف یعود المریدہ، معتکف جو ہے وہ مریض کی عیادت کرتا ہے، وہ بہقی سنن کبریٰ میں لائے، اور دوسری حدیث کو ابن ماجہ نے کتاب الصیام باب فی ثواب الاعتکاف، دلمی مسند الفردوس میں، کنانی مصباح الزجاجہ میں، اور حضور سیدی شیخ الاسلام نے اس کو الانعام فی فضل الصیام والقیام حدیث کا نمبر 9 اور 10 ہے، دونوں احادیث کو اس جگہ پر جمع کیا۔ حدیث میں بیان ہونے والے عنوانات کی طرف چلتے ہیں۔ اعتکاف جو کہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں کیا جاتا ہے، یہ سنت کفایہ ہے۔ سنت کفایہ اسے کہتے ہیں جو تمام کمیونٹی پر لازم ہو، لیکن اگر کچھ لوگ اس کو ادا کر لیں تو پوری کمیونٹی اس سے بری الذمہ ہو جاتی ہے۔ جیسے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، اگر چند لوگوں نے بھی پڑھ لی تو سب کی ذمہ داری جو ہے وہ اتر گئی۔ فرض عین ہوتا ہے جو انڈیویجول نے ادا کرنا ہے اور اجتماعی طور پر بھی ادا کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ فرض کفایہ ہے، کچھ لوگ کر لیں تو سب کی ذمہ داری ادا ہو گئی۔ یہ اسلامک لاء میں فلیکسیبلٹی رکھی گئی ہے۔ اسی طرح سے سنت کفایہ بنایا 10 دنوں کے اعتکاف کو کہ کمیونٹی کے کچھ لوگ جو ہیں وہ سب کا ذمہ اٹھائیں اور سب کی طرف سے اس کام کو سر انجام دیں تو پوری کمیونٹی جو ہے اس سے بری الذمہ ہو جاتی ہے۔ دوسرا اعتکاف ہے وہ واجب ہے۔ واجب اعتکاف کیا ہے کہ کوئی شخص منت مان لے کہ میں یہ کام ہو جائے تو میں اپنا یہ اعتکاف جو ہے وہ پورا کروں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں نے جاہلیت میں کسی کام کی منت مانی تھی تو ایک رات کی کہ میں مسجد حرام میں اعتکاف کروں گا، اب وہ مدینہ پاک آ گئے تو کیا میں وہ اپنی منت کو پورا کروں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جاؤ اور اپنی منت کو جو ہے پورا کرو۔ یعنی زمانہ جاہلیت میں بھی اگر کسی نے کوئی اچھے کام کے لیے منت مانی تھی، اسلام لانے کے بعد بھی اس کام کو جو ہے پورا کیا جائے گا، کیونکہ منت اللہ نے فرض نہیں کی تھی، بندے نے خود اپنے اوپر وہ پلیج کر کے لازم کر لیا، تو اب اس کو ادا کرنا یہ جو ہے واجب کہلاتا ہے۔ تیسرا اعتکاف جو ہے وہ مستحب ہے۔ جب بھی مسجد میں داخل ہوں تو نویت سنت الاعتکاف للہ تعالی ما دمت فی المسجد، کہ جب بھی مسجد میں داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت کر لیں۔ جتنی دیر مسجد میں ٹھہریں گے وہ مسجد میں ٹھہرنا بصورت اعتکاف ہو جائے گا اور اعتکاف کا اجر بھی اس شخص کو ملتا رہے گا۔ جو ہی مسجد سے نکلیں گے یہ اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اس میں روزہ بھی شرط نہیں ہے۔ پہلے جو 2 اعتکاف ہیں واجب یا سنت کفایہ، اس میں روزہ جو ہے وہ شرط ہے۔ اگر روزہ نہیں ہوگا تو اعتکاف بھی نہیں ہوگا، لہٰذا جس آدمی کا روزہ ٹوٹ گیا اس کا اعتکاف بھی جاتا رہا، اور جس نے اعتکاف چھوڑ دیا
تو لہٰذا اس کو اس کی قضا لازم ہوگی۔ تو اسی طرح سے واجب اعتکاف میں بھی روزہ شرط ہے۔ تو اس میں سنت جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ اعمال ایسے جو ہے وہ ادا کرتے تھے تاکہ امت کے لیے سہولت اور آسانی ہو جائے، اور اس میں اعتکاف کا حکم بھی برقرار رہے۔ مثلا معتکف کے لیے لازم ہے، اگر میل ہے تو وہ مسجد میں اعتکاف کرے گا، مسجد سے ہٹ کر اس کا کہیں اعتکاف نہیں ہوگا۔ فی میل جو ہے وہ گھر میں اعتکاف کرے گی جہاں اس نے کوئی اپنی جگہ رکھی ہوئی ہے، باقی معاملات وہ کھانے پینے کے لیے اگر کوئی نہیں ہے تو وہ خود بھی اپنا لا سکتی ہے کھانا پینا۔ اور معتکف دو وجوہات کی بنا پر مسجد سے نکل سکتا ہے، ایک حاجت شرعی اور دوسرا حاجت طبعی۔ حاجت شرعی یہ ہے کہ اگر اس مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا تو جمعہ کے لیے وہ دوسری مسجد میں جائے گا اور وہاں سے جا کر جو ہے وہ اپنا نماز پڑھ کے واپس آ جائے گا، یا مسجد خدا نہ خواستہ ڈیمیج ہو گئی یا کسی نے اس کو وہاں سے نکال دیا تو ایسی صورت میں وہ فوراً کسی دوسری مسجد میں چلا جائے گا اور وہاں اپنا اعتکاف پورا کر لے گا۔ حاجت طبعی یہ ہے کہ وضو وغیرہ کے لیے یا انسان نے جو قضاء حاجت کے لیے جانا ہے، یا اگر کوئی کھانا لانے والا نہیں ہے تو معتکف اپنے لیے کھانا جو ہے وہ لا سکتا ہے، یہ حاجت طبعی ہے۔ اور معتکف کے لیے خرید و فروخت کی بھی اجازت دی گئی ہے کہ ضروری حد تک جو اس کی حوائج کے لیے اشیاء ہیں وہ انہیں جو ہے وہ پرچیز بھی کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا اس کے علاوہ اگر معتکف کسی بھی وجہ سے مسجد سے نکلا تو اس کا اعتکاف جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اس میں مسجد اور حکم مسجد یعنی مسجد کی جو سراؤنڈنگ ہیں وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ آ جاتی ہیں، لیکن بلا وجہ اس حصے میں نہیں جانا چاہیے۔ تو یہ اعتکاف میں مثلا مریض کی عیادت کے لیے معتکف نہیں جا سکتا، لیکن اگر وہ مسجد سے نکل رہا ہے اور کسی حاجت شرعی یا حاجت طبعی کی بنا پر اور اس نے دیکھا کہ یہ آدمی بیمار ہے تو چلتے چلتے اس کا حال پوچھ لیا جائے تو اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ ثابت ہے، اور کسی کا ویسے بھی حال پوچھ لینا اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ چہرہ چھپا کے رکھتے ہیں، یہ اعتکاف میں یہ اعتکاف کا کوئی جو ہے وہ ایسنشل چیز نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ خاموشی اگر عبادت کے لیے کی جائے تو وہ ویسے بھی عبادت ہی ہے، لیکن یہ سمجھ لینا کہ اعتکاف میں بیٹھ گیا ہوں یا بیٹھ گئی ہوں اب میں بات نہیں کر سکتی، تو دنیاوی بات سے اجتناب کرنا چاہیے۔ باقی ضروری اشیاء جو ہیں اس میں بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے درس ہو رہا ہے اس میں جو ہے بیٹھ سکتے ہیں، اذان دینی ہے وہ دے سکتے ہیں، کسی سے معاملات ہیں یا جہاں پر بہت بڑا اعتکاف ہوتا ہے جیسے مسجد نبوی ہے یا حرمین طیبین ہیں، اس کے بعد منہاج القرآن انٹرنیشنل میں جہاں 50 ہزار لوگ تک اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، وہاں بات چیت کرنے میں حرج نہیں ہے۔ البتہ ایسی بات جو لوز ٹاک ہو یا جو غیبت کے زمرے میں آئے وہ ویسے بھی منع ہے اور اعتکاف میں بھی منع ہے۔ اور پھر معتکف کے لیے جو ایک عظیم اجر رکھا گیا ہے، اصل اجر تو جو اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کرتا ہے اس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے 2 حج اور 2 عمروں کا اجر ہے، اور وہ انشاءاللہ العزیز ہم بات، اور اس کے لیے جو 1 دن کا اعتکاف کرے اس کے لیے اس آدمی کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیا جائے گا۔ ہر خندق مشرق سے مغرب کے درمیانی فاصلے سے زیادہ جو ہے وہ لمبی ہوگی۔ تو لہٰذا جو ہے یہ تو یعنی خصوصی معتکف کے لیے اجور ہیں۔ ایک اجر اور ہے کہ وہ شخص جو اعتکاف سے پہلے جو نیکیاں کرتا تھا اب اعتکاف کی وجہ سے وہ کہیں نہیں جا سکتا، تو جتنی نیکیاں وہ کرتا تھا اس کا اجر اسے اعتکاف میں بھی ملتا رہے گا، جیسا کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ معتکف جو ہے وہ گناہوں سے رکا رہتا ہے، کیونکہ مسجد میں بیٹھا ہے تو مسجد تو اللہ کا گھر ہے، وہاں تو گناہ نہیں کرے گا، تو لہٰذا جو گناہوں سے ظاہراً وہ جو ہے رک گیا۔ البتہ جو اعتکاف میں بیٹھ کر بھی یعنی غیبت یا چغلی یا الزام تراشی یا اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں تو وہ اعتکاف کو ضائع کر رہے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ ان چیزوں سے پہلے لرننگ کریں، پھر اعتکاف کے لیے جو ہے وہ
میدان میں آئے۔ تو لہٰذا وہ گناہوں سے اس نے اپنے آپ کو روک لیا ہے، کیونکہ گناہ جو ہے وہ اپنا شیطان بہکاتا ہے یا نفس اس کو خواہش دلاتا ہے، اس نے نفس کو بھی روکا ہے، شیطان سے بھی محفوظ ہے، اور دنیا کی رنگینی بھی اسے نہیں نظر آ رہی، تو لہٰذا جو ہے گناہوں سے وہ رک گیا ہے، اور اس کے لیے ایسی نیکیاں لکھی جاتی ہیں جو تمام نیک عمل کرنے والوں کے لیے لکھی جاتی ہیں۔ یعنی جو شخص اللہ کے گھر کا اسیر بن کر، قیدی بن کر پھر دہلیز پر آ کے بیٹھا ہے اللہ کی، اس سے بھی آپ اندازہ کیجئے، اور پھر اس نے کمیونٹی کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے۔ اس کو بھی دیکھیے کہ جو لوگ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت نے وہ ساری نیکیاں لکھ دی ہیں جو نیکی کرنے والوں کے لیے جو ہے وہ عطا کی جاتی ہیں۔ تو یہ اعتکاف کی برکات ہیں۔ اعتکاف جہاں سنت ہے اس سے جو ہے وہ ایک ریفریشر کورس بھی نصیب ہوتا ہے، نفس کا تربیہ نصیب ہوتا ہے، ٹریننگ نصیب ہوتی ہے، اور انسان کی روحانی قوت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اس کے ساتھ روزے کو جو ہے وہ لازم کیا گیا ہے، تاکہ اس کو جو ہے وہ اپنا فزیکلی بھی کنٹرول کیا جائے اور اسپریچولی بھی اس کی سپیڈ کو جو ہے وہ ہائی کیا جائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے جو لوگ اس وقت اعتکاف کی انٹینشن کر چکے ہیں اور اعتکاف کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اعتکاف کا موقع عطا فرمائے۔ جو بہنیں اعتکاف بیٹھنا چاہتی ہیں ان پر بھی لازم ہے کہ 3-4 دن رہ گئے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ اعتکاف بیٹھیں، وہ ساری تیاری جو اس کی نیت ہے، جو اس کے لیے ضروریات ہیں، ان کا اپنے اہتمام کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی فراہم فرمائے، آمین بجائے سید المرسلین۔